آج میں آپ کے ساتھ ایک مخصوص موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مخصوص موضوع جو ہے یہ ہمارے جو احتیاطی تدابیر جن کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں، ان میں خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، جو ہمارے ایلڈرلی لوگ ہیں، سینئر سٹیزنز بھی ان کو کہتے ہیں، ان کا ہم نے خاص طور پہ کیوں خیال رکھنا ہے اس کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے دوران، اور کیسے خیال رکھنا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 5 چیزیں ہیں جی اس وقت کہ جن کے اوپر ہمارا زور ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اس بیماری سے کیسے بچنا ہے، انفرادی سطح پہ اور فیملی کی سطح پہ اور کمیونٹی کی سطح پہ۔ سب سے پہلے وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک ہاتھ کی اگر 5 انگلیاں ہیں تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں ہمیں کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا ہوا ہے تمام پرہجوم جگہوں کے اوپر، دکانوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، مساجد کے اندر، جہاں بھی لوگوں کی گہما گہمی ہو، لوگوں کا آپس میں میل جول زیادہ ہو، تو وہاں پہ ہم نے یہ لازمی قرار دیا ہوا ہے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا ماسک ہو، چاہے وہ سرجیکل ماسک ہو، چاہے وہ کپڑے کا گھر کا بنا ہوا ماسک ہو، لیکن سب نے ماسک پہننا ہے۔ دوسری جو ہم احتیاط بتاتے ہیں آپ کو وہ ہے کہ جب بھی آپ ایک کسی پرہجوم جگہ پہ ہوں یا زیادہ لوگوں کے درمیان ہوں تو لوگوں سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ اپنائیں، یعنی کم از کم 6 فٹ یا 2 میٹرز کا فاصلہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے قریب لوگ آنا چاہیں تو آپ اس بات کی احتیاط کریں کہ آپ وہ فاصلہ قائم رکھیں۔ اسی لیے گلے ملنا، ہاتھ ملانا اور ایک دوسرے کو یعنی ٹچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ممانعت ہم نے کہی ہوئی ہے، اسی کو ہم فزیکل ڈسٹینسنگ یا سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز، تو ماسک اور فزیکل ڈسٹینسنگ۔ تیسری چیز کہ ہاتھوں کا بار بار دھونا، یعنی اپنی صفائی رکھنا، اور خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھنا، اور اسے مخصوص طریقے سے 20 سیکنڈ تک مل کے دونوں ہاتھوں کو صابن سے یا سینیٹائزر سے اپنے صاف رکھنا، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ کن کن جگہوں پہ لگتے ہیں، اور پھر وہی ہاتھ جو ہیں ہم اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں، اور اس سے بیماری کے پھیلاؤ، وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا میں آج ذرا تفصیلاً ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے اپنے جو بزرگ ہیں یا جو ہمارے معمر لوگ ہیں ان کو کیسے بچانا ہے اور ان کی کیسے نگہداشت کرنی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار شخص ہے، وہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص پہلے سے بیمار ہے تو اس کا اس بیماری کو اس شخص کا اس بیماری کا ہو جانا، اس شخص کو اس کا امکان عام نارمل ہیلدی شخص سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے: ماسک، فاصلہ، ہاتھوں کا دھونا، بزرگوں کی حفاظت اور بیماروں کی حفاظت۔ تو یہ 5 چیزیں۔ تو آج میں خاص طور پہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ ان بزرگوں کو کوئی پہلے سے اگر کوئی بیماری ہو تو پھر کیوں یہ ایون مزید ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب تک کا جو ہمارا ڈیٹا ہے، پاکستان میں لوگوں
کو کرونا وائرس ہونے کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ تو عرض یہ ہے جی کہ اب تک اگر 3500 کے قریب لوگ پاکستان میں وفات پا چکے ہیں کرونا وائرس کے حوالے کے وجہ سے، ان میں سے تقریباً 72% جو فوت ہوئے لوگ ان کی عمر 50 برس سے زیادہ کی تھی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ 3500 جو لوگ فوت ہوئے ان میں سے 72% جو فوت ہوئے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ یہ تقریباً 3/4 بنتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر 3500 لوگ فوت ہوئے تو ان میں سے تقریباً 2500 لوگ جو تھے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ یہ بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ینگر لوگوں کو نہیں ہو سکتا یا نوجوان لوگوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا امکان جو ہے وہ بزرگ لوگوں میں ہونے کا زیادہ ہے۔ دوسری جو ہمیں بات سمجھ میں آئی اب تک اپنے اعداد و شمار سے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہوئے ان میں تقریباً اتنی ہی تعداد، یعنی کہ تقریباً 70 سے 75% کے درمیان وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی بیماری تھی، اور ظاہر ہے کہ چونکہ بزرگ جو ہیں یا جو ایلڈرلی لوگ ہیں وہ زیادہ ان کی وفات ہوئی، تو انہی میں دوسری بیماریاں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ میں آگے چل کے اس کا ذکر کروں گا کہ کن بیماریوں کا ہم کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں نظر آیا ہے کہ جن کی موجودگی پائی گئی۔ اچھا، تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ اعداد و شمار آپ کے ساتھ آپ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی اگر تقریباً 3/4 وفات جو ہیں وہ بزرگوں میں اور بیمار لوگوں میں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں ایک حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی وزارت صحت نے بزرگ لوگوں کے لیے یا جو معمر لوگ ہیں ان کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے ایک خاص گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہیں کہ ان کی بچاؤ اور ان کا خیال ہم نے کیسے رکھنا ہے کرونا وائرس کے زمانے میں۔ یہ گائیڈ لائنز جو ہیں یہ ہماری covid.gov.pk کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ اویلیبل ہے۔ انہی گائیڈ لائنز میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ اگر پہلے سے کوئی بیماری موجود ہو یا کوئی بیمار شخص ہو پہلے سے، کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں، کسی اور بیماری کی وجہ سے، تو ان کا خصوصی طور پہ کیسے خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو 4-5 چیزیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہی گائیڈ لائن سے میں درج ہیں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں جو کہ یا یوں کہہ لیں کہ جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، اور یہ اس کا امکان چونکہ عمر جیسے جیسے 50 سال کے بعد زیادہ ہوتی ہے تو یہ امکان زیادہ ہے، تو اس لیے 60 سال 70 سال 80 سال اور اس سے ابو کے جو لوگ ہیں ان کا تو خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کو کیا احتیاطی تدابیر عام حالات میں اختیار کرنی چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ ان کو بھی اپنی صفائی ستھرائی کا خیال، جو فزیکل ڈسٹنس ہے دوسرے لوگوں سے اس کا خیال، اور خاص طور پہ ان کو ماسک پہننا چاہیے۔ تمام بزرگوں کو ماسک پہننا چاہیے، وہ گھروں میں ہوں یا گھروں سے باہر ہوں، ان کو ماسک ہر وقت پہننا چاہیے۔ اور البتہ ایکچولی کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ ان کا کم سے کم میل جول ہو دوسرے لوگوں کے ساتھ. گھروں میں بھی اگر وہ ہوں تو جتنا ممکن ہو وہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں، ماسک پہنیں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اور اگر ضرورت پڑی جائے باہر جانے کی تو پھر وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو پریکٹس کرنا ضروری ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ٹریول اگر کرنا ہی ہو تو کوشش کرنی چاہیے جہاں ممکن ہو کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہ کریں، اور پرہجوم جگہوں پہ تو بالکل ان کو جانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اب اگر کوئی بزرگ ہیں اور ان کو کوئی پہلے سے بیماری بھی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی بیماریاں ہم نے زیادہ مشاہدہ کی ہیں جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں ان کے اندر جن کو کہ بعد میں کرونا وائرس بھی ہوا. تو 2-3 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں. میجورٹی جو ہے بزرگوں کی ان میں دیکھا گیا کہ ان کو یا بلڈ پریشر تھا یا دل کا عارضہ تھا، دل کے مختلف امراض، یا ان کو ذیابیطس تھی یا ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں، شوگر جسے کہتے ہیں. بڑی تعداد بزرگوں میں جو دیکھی گئی بیماریوں کی بلڈ پریشر، ذیابیطس یا دل کے عارضے. اس کے علاوہ بھی بیماریاں، کینسرز ہو سکتے ہیں، مختلف سانس کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی ہم نے دیکھیں، کڈنیز کے پرابلمس بھی دیکھے. لیکن زیادہ تر ہمیں بلڈ پریشر اور شوگر، یہ 2 جو مرض ہیں یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھے. اچھا، اگر پہلے سے یہ بیماری ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ اگر خدا نخواستہ ایسے بزرگوں کو یہ بیماریاں ہیں تو ایک تو ان کا جو عام ان بیماریوں کا علاج معالجہ ہے وہ بڑے یعنی احتیاط سے اور غور و فکر سے وقت پہ ان کو دوائی ملنی چاہیے. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جب مطلب باہر آنا جانا ذرا اس پہ پابندی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو اپنی جو موجودہ بیماریاں ہیں ان کی دوائیاں میسر نہ ہوں، تو ان کے علاج معالجے کا خصوصی خیال رکھنا. دوسرے یہ کہ اگر ان کو خدا نخواستہ کھانسی یا بخار یا ان کو سانس لینے میں تکلیف ڈیولپ ہو جائے تو پھر فوری طور پہ ان کے لیے ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے گھر میں، اور جو گھر کے افراد ان کی دیکھ بھال پہ مامور ہوں ان کا اپنا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں خاص طور پہ ایسے لوگ ان کی دیکھ بھال پہ مامور ہوں جو خود ہیلدی ہیں. دوسرے وہ جہاں ہیں ان کے کمروں میں یا ان کے ارد گرد جو اشیاء ہیں ان کی خاص طور پہ بار بار صفائی ضروری ہے. میز ہے، دروازے کا ہینڈل ہے، باتھ رومز ہیں، ان کے ڈسٹ بنز ہیں، ان میں خاص طور پہ ان ساری چیزوں کی بار بار صفائی ضروری. اور پھر یہ آبویسلی کہ اگر ان کو اس طرح کے سمٹمز پیدا ہوں، ان سمٹمز کا میں نے خاص طور پہ ذکر کیوں کیا، بخار، کھانسی یا سانس لینے میں تکلیف، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ اگر یہ سمٹمز کسی بزرگ شخص کو ڈیولپ ہو گئے اور وہ پہلے سے ان کو کوئی اور بھی بیماری ہے، یعنی کہ ان کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں، تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ان کو کہیں کرونا وائرس نہ ہو گیا ہو. تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ ان کو آئسولیٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے یا 1166 پہ رابطہ کر کے ان سے پوچھا جائے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اب چونکہ ٹیلی میڈیسن بھی کافی پاپولر ہو رہی ہے، تو اگر ٹیلی میڈیسن کی سہولت موجود ہو تو آپ کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیے ڈاکٹرز کے ساتھ.
اس کے بعد جی یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی لوگ گھروں میں ایسے بزرگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں کہ جن کے اندر یہ سمٹمز آ جائیں، تو ان کا اپنا ماسک پہننا، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس شخص کا، بزرگ کا بھی ماسک پہننا بہت ضروری۔ اچھا جی، اب یہ کہ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ ان کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو پھر ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو گھر میں رکھا جائے، تو ان کو پھر ہاسپٹل لے جانے کا سوچنا چاہیے۔ اگر ہاسپٹل لے کر جانا ہے تو اس کے لیے ایمبولینس بہتر ہے یا کوئی اپنی گاڑی استعمال کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی جائے۔ اور جب ان کو ہاسپٹل لے جایا جائے تو وہاں پہ بھی اگر ان کو داخلے کی ضرورت ہے تو داخل کیا جائے۔ اگر ان کا جب کووڈ-19 کا ٹیسٹ اگر کرنے کی ضرورت سمجھی جائے تو ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور جب اس کا رزلٹ آ جائے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو کووڈ-19 کے لیے، کرونا وائرس کے لیے جو مخصوص انتظامات ہیں ہسپتالوں کے اندر، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نفسیاتی طور پہ اپنے بزرگوں کو سپورٹ کریں۔ ویسے تو ہمارا اللہ کا شکر ہے کلچر اتنا جو ہے وہ اچھا ہے کہ جس میں گھروں کے اندر بزرگوں سے بڑی ان کی عزت بھی ہوتی ہے، وہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، تو عام طور پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہی ہے۔ لیکن اگر بیماری ہے اور خاص طور پہ کرونا وائرس کا شک ہے یا ہو گئی ہے، تو پھر تو بہت زیادہ ان کو نفسیاتی سپورٹ کی ضرورت ہے یا سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی مخصوص انتظامات بھی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہیلپ لائنز ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر میں علیحدہ سے کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ جنرلی مینٹل ہیلتھ کی کیوں ضروری ہے کووڈ پیشنٹس کے لیے، لیکن خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے معمر لوگ ہیں گھروں کے اندر یا ہاسپٹلس کے اندر، ان کو نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم سب لوگوں کو بیسک سکلز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے مینٹل سپورٹ کیسے کرنی ہے اپنے بزرگوں کی۔ تو اب میں اپنی بات سمیٹوں گا یہ کہتے ہوئے اگین کہ 5 ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ سب کا ماسک پہننا، فزیکل ڈسٹینس رکھنا یا سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، ہاتھوں کی صفائی، دھونا، اپنے بزرگوں کا خاص طور پہ ان کو بچانا اور ان کا خیال رکھنا، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو کافی بتائی۔ اور دوسرے یہ کہ جو پہلے سے بیمار لوگ ہیں، دوسری بیماریوں کا شکار ہے، ان کو ہم نے کیسے خاص طور پہ ان کی نگہداشت کرنی ہے اس زمانے میں کہ جب ہم پاکستان میں کرونا وائرس کی بیماری کافی تیزی سے پھیلی ہوئی ہے۔ اپنا اور اپنے بزرگوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔